السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آج چونکہ تاخیر ہوئی ہے کسی ایک ملی اور قومی ضرورت کی وجہ سے، انشاءاللہ ہر بار کی طرح انشاءاللہ آئندہ مرتبہ بھی ٹھیک وقت 1 بجے سے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی. محترم حاضرین، دنیا میں جو علاقہ بھی ملک کے طور پر مقرر ہے، ہر ملک حالات سے، مصیبتوں سے گزرتا ہے، اور ملک میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے بھی گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے. اور بالخصوص ہمارا یہ ملک بھارت، یہاں کے رہنے والے، جہاں پر ملک ہمارا حالات سے گزر رہا ہے، اس میں رہنے والے پسماندہ طبقات بھی بہت سارے حالات سے اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، بہت ساری مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، جن کی زندگی اجیرن بنتی ہوئی جا رہی ہے، حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ظلم پر ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں. یہ آزمائشیں یہاں کے باشندگان، یہاں کے باشندوں کے ساتھ، یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو حالات سامنے رکھتے ہوئے یہاں کے رہنے والے کو، بالخصوص مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آزمائشیں اور حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون، اللہ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے قوم پر ہو، چاہے کسی فرد پر ہو، حالات کو ڈالتے ہیں، پریشانیوں کو ڈالتے ہیں، تو اس بات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس کی زندگی بہت ہی خوشحال گزرنے والی ہے. جتنے حالات اور جتنے آزمائش اور جتنے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، گویا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی جو قوم ہوگی وہ قوم بہت ہی خوشحال سے رہے گی، بہت ہی آسائش کے ساتھ میں رہے گی، اچھے دن وہ دیکھنے والی ہے. بس جس قوم پر، جس فرد پر، جس انسان پر جو حالات اور مصیبت آئے ہیں، وہ آدمی، وہ شخص اور وہ قوم اس حالات کے باوجود اپنے مذہب، اپنے مسائل، اپنی شریعت، اپنے دین پر قائم رہے، جمے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اس کے لیے دروازوں کو
راحت کے دروازوں کو، خوشحالی کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ ضرور کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان مع العسر یسرا، بے شک یقیناً بلا شبہ ہمیشہ پریشانیوں کے بعد ہی آسانی اور راحتیں ہوتی ہیں۔ یہ ملک اسی دور سے گزر رہا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو مختصر سا مضمون رکھنا چاہتا ہوں وہ اسی بارے میں ہے کہ ہم نے 10 تاریخ کو 10 مئی کو ووٹ تو دے دیا ہے، اب ووٹ دینے کے بعد کیا؟ ووٹ دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا پلان بنانا چاہیے؟ مختصر سے اشارے کرتے ہوئے میں آپ کو چلتا ہوں، کیونکہ وقت اتنا لمبا نہیں ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ واقعات بتاتے ہوئے، تاریخی باتیں بتاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہوئے چلتا رہوں، یہ ایسا وقت ہم نہیں رہتا، اس لیے بہت ہی مختصر شارٹ ٹائم رہتا ہے جس میں مجھے آپ کو مضمون سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے 10 مئی کو جو ووٹنگ ہوئی ہے، جو ہم نے اپنا ووٹ دیا ہے، بظاہر تو پورے صوبے میں اور جگہ جگہ پر یہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار جو حکومت آئے گی وہ حکومت اطمینان بخش رہے گی، جو بہت زیادہ ظلم پر مبنی اور جو کھلے عام جو مسلمانوں کو مارنے اور قتل کرنے کی باتیں جو کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اسلام کو پامال کرنے کی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ حکومت نہیں آئے گی بلکہ ایک سیکولر پارٹی جیت کر آ جائے گی۔ یہ ایک اس طرح کا تصور اور ایسی فضا بن چکی ہے۔ لیکن سمجھنے بات یہ ہے، ہمارے ملک میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، آپ جو بھی پارٹیاں ہیں اور جس پارٹی کی حکومت میں جو سطح پر آئی، جو حکومت پر آئی، جو اقتدار پر رہی، ہر بڑی پارٹیاں تو ہمارے ملک میں 2 ہی پارٹیاں ہیں، یہ دونوں پارٹیوں کی اقتدار میں بہت سارے مظالم ہوئے ہیں۔ بس اتنا فرق یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ دیر سے مارے گا، یہ جلد مارے گا، اتنا ہی ہے۔ یہ تھوڑا ظلم کرے گا، یہ بہت ظلم کرے گا، اتنا ہی فرق ہے۔ باقی جتنے بھی بڑی پارٹیاں ہیں، ان چلانے والے، لے کر چلنے والے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب ظالم ہیں، یہ سب کے سب زیادتی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں، یہ سب کے سب ملک کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب فساد مچانے والے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی فساد مچانے میں بڑا ماہر ہے تو کوئی چھوٹا ماہر ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہے تو کچھ تھوڑا ذہین ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پر اس وقت ہونے والے الیکشن میں عمومی طور پر پورے قوم کے ایک فرد کو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثر طور پر لوگوں کے دماغوں میں آ چکا ہے، اب یہاں سے حالات خراب ہونے والے ہیں، یہاں سے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو جتنا سیاسی شعور پہلے ہونی چاہیے تھی، ہم نے بہت دیر کر دی اس سیاسی شعور کو پیدا کرنے میں، سیاسی بیداری کو پیدا کرنے میں ہم نے بہت دیر کر دی، ووٹ کی حقیقت کو سمجھنے میں ہم نے بہت دیر کر دی، یہاں کی سیاست کو سمجھنے میں ہم نے بہت دیر کر دی، یہاں کے کیا کیا تقاضے ہیں اور مسلمان قوم کو کیا کیا کرنا چاہیے تھا، یہ سمجھنے میں ہم نے بہت دیر کر دی۔ عمومی طور پر بڑے دانشوران کو، بڑے لوگوں کو یہ بات اس وقت کے الیکشن میں، اس وقت کی حکومت کے جیتنے اور ہارنے میں یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب یہ تو کھلے طور پر یہ اظہار من الشمس ہے، روز روشن کی طرح عیاں اور بیان ہے یہ بات کہ یہ یہاں پر جو بھی پارٹیاں ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ظالم ہے ضرور۔ اب یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ ظالم حکومتیں آتی کیوں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا، لیکن چونکہ ابھی ووٹنگ ہوئی ہے، اب جو بھی حکومت آئے گی وہ چھوٹا ظالم ہوگا یا بڑا ظالم ہوگا، بس اتنا ہی فرق ہو سکتا ہے، لیکن ظالم ضرور ہوگا۔ کوئی درے پردہ کام کرے گا تو کوئی کھلم کھلا کام کرے گا، کوئی درے پردہ کام کرے گا تو کوئی کھلم کھلا کام کرے گا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو اب یہ ظالم لوگ، یہ ظالم حکومتیں کیوں آ گئی، ہمارے سروں پر کیوں کھڑی ہو گئی، کیوں ان کا تسلط ہمارے اوپر ہونے لگا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جب
ظلم عام ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنے ماتحت میں جو لوگ ہیں، اپنے ماتحت میں جو لوگ ہیں، وہ قائد، وہ بڑا آدمی جس کے ماتحت میں لوگ ہیں، وہ جب اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو پھر اللہ کا یہ قانون ہے ان تمام ظالموں کے اوپر ایک بڑا ظالم کو بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ظالم حکومتوں کے آنے کی ایک ہی وجہ، ایک ہی سبب، پورے سماج میں ہر شخص جس کے ماتحت میں لوگ ہیں ان پر وہ ظلم اگر کرنے لگتا ہے تو پھر ان تمام ظالموں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہمارے شہر میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے ریاست میں، ہمارے اسٹیٹ میں یا ہمارے ملک میں کھلے عام ظالم ظلم کرنے کی دعوتیں دیتا ہے، کھلے عام بات کرتا ہے، تو یہ یقینی بات ہے، یہ ذرہ برابر بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہمارا سماج پوری طرح ظالم ہو چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس وقت کے ووٹنگ کے وقت ہی دیکھ لیجیے، ایسے حالات ہیں، ایسے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، لیکن قوم کو یہ بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی خبریں پہنچی، مجھے خود پہنچی، اور کتنے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ فون بھی کیے، اور جو شدھ بد رکھتے ہیں اسلام کی، دین کی، شریعت کی، وہی لوگ سمجھنے کے لیے کہ لوگ اس طرح ووٹ دینے کے لیے لوگ پیسے دے رہے ہیں، کیا کروں، ہمیں ہماری پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کیا کریں۔ اس طرح بہت سارے کالس آئے، اور جو میں نے ان کو مسئلہ بتانا تھا بتا دیا، لیکن خبریں یہاں تک مجھ کو بھی پہنچی اور بہت سارے علماء کو پہنچی، بہت سارے کام کرنے والوں کو بھی پہنچی ہے کہ یہ بات پہنچی ہے کہ کتنے ایسی کمیٹیاں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا نوٹ نہیں تو ووٹ نہیں۔ ایسے حالات میں بھی لوگ نوٹ نہیں تو ووٹ نہیں کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان قوم ایسی ہے جو کبھی بھی اتنے پورے 1500 سال کی اس پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کے تمام امتوں کی آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مسلمان قوم کبھی گناہوں کے بل بوتے پر، بدعمالیوں کے بل بوتے پر، ظلم کے بل بوتے پر اور اعمال بد کے بل بوتے پر کبھی مسلمان سر بلند نہیں ہوئی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جتنے بھی سربلندی کے قوانین ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، لیکن اس کے لیے وہ قوانین ہیں کہ مسلمان قوم عمومی طور پر انصاف کرنے والی بن جائے، وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے بن جائے، ظلم کرنے سے بچنے والے بن جائے۔ آج ہمارا حال کیسا ہے کہ ہم کو 1000 روپے گوٹھالہ کرنے کا موقع ملا تو ہم 1000 روپے کر رہے ہیں، ہم کو 1 لاکھ روپے گوٹھالہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ وہ کروڑوں کے اسکیم کر رہے ہیں لیکن ہم ہزاروں میں کر رہے ہیں، ہم کو کروڑوں کا موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم نہیں کیے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ یہی فرق ہے۔ مسلمان قوم وہ ہے جو ہمیشہ اچھے کاموں کی وجہ سے، نیک نیتوں کی وجہ سے اور جو حسن اخلاق ہیں، معاملات ہیں، انہی وجہ سے ہمیشہ سربلند ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے اسکندریہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مصر کے بعد اسکندریہ فتح ہوا ہے، پہلے مصر فتح ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں وہ 4 جماعتیں بنا کر کے بھیجی تھی کہ حضرت عمرو بن العاص یہاں جائیں گے، اور پھر حضرت عمرو بن العاص یہاں پر اور حضرت سفیان یہاں پر، اس طرح 4 جماعتیں بنا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی طرف بھیجا گیا۔ مصر تو فتح ہوا لیکن اسکندریہ فتح ہو رہا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اسکندریہ فتح ہو رہا تھا۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسکندریہ کو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گئے. 3 مہینے گزر گئے لیکن اسکندریہ فتح ہونے کو تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت پہنچی، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے جنگجو ہیں، ماہر ہیں، جنگجو ہیں، گھڑ سوار ہیں، تیر انداز ہیں، سب کچھ ماہرین ہونے کے باوجود اسکندریہ فتح ہونے کو تیار نہیں، وجہ کیا ہے؟ شکایت پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر کے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر کو خط لکھ کر کے بھیجا، خطوط روانہ کیے. خط جب آیا، امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر کے پورے لشکر کو جمع کر دیے. لشکر کو جمع کر کے سارے لشکر ایک ایک فوجی اور ایک ایک جنگجو کے سامنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ خط پڑھ کر کے سنایا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر لکھا تھا کہ کیا تم قوم بھی، تم مسلمان لوگ بھی دشمنوں کی طرح یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہماری جیت، ہماری سربلندی تعداد کے بل بوتے پر ہوگی، ہماری سربلندی پیسوں کے بل بوتے پر ہوگی، ہماری سربلندی وہ جاہ اور منصب اور عہدوں کے بل بوتے پر ہوگی، اس طرح تم سمجھنے لگے ہو؟ یقیناً یہ 3 مہینے سے اسکندریہ کا فتح نہ ہونا، 3 مہینے سے تمہارا اسی طرح محاصرہ کرتے ہوئے بیٹھے رہنا، دشمن کا پست نہ ہونا، دشمن کا شکست نہ کھا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے تمہاری نیتیں بدل چکی ہیں، تمہارے اعمال بدل چکے ہیں، تمہاری نیت میں کھوٹ آ چکا ہے، یقیناً تمہاری نیتیں بگڑ چکی ہیں، اور تم یہ سوچنے لگے ہو مال ہے تو سب ہے، مال ہے تو سب ہے، نوٹ ہے تو ووٹ ہے، نوٹ کی بنیاد پر سربلندی ہو سکتی ہے، یہ تم سمجھنے لگے ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد نہیں اتر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر کے بھیجا. تو پھر اس کے بعد جب امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، ذہن سازی کی، پورے لشکر کی ذہن سازی کی اور خوب تقریر اور اصلاحی بیان کیا، پھر جا کر کے عمومی طور پر لشکر کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور اللہ پر انہوں نے بھروسہ رکھا، مال پر نہیں رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھا، طاقت پر نہیں رکھا، اللہ کی طاقت پر انہوں نے بھروسہ رکھا. پھر 1 دن 2 دن ہی کے اندر اسکندریہ فتح ہو گیا. مسلمان قوم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھ کے جیتتی ہے. اب یاد دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، کیسی خبریں پہنچی ہیں، کیسی خبریں پہنچی ہیں. ایک خبر تو ایسی بھی مجھ کو پہنچی ہے، ایسی بھی خبر مجھ کو پہنچی، دیندار گھرانہ، کئی چلے لگے اور ابھی بھی جماعت میں چل رہے ہیں، جماعت میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں ذمہ دار کی حیثیت سے، لیکن جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس کے لوگ اس کے گھر پر جا کر کے کہہ رہے جاؤ. اور اس نے جو ہے کئی جو رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ناجائز طور پر جو مال لیے ہوئے ہیں وہ مال انہوں نے تقسیم کر دیا. جو شدھ بدھ نہیں رکھتے دین کی اور شریعت کی، ان میں اس نے مال کو تقسیم کر دیا. لیکن مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس بات کی بنیاد پر وہ گھر میں عروس کی طرح بیٹھ چکا ہے. جب تک مجھے مال نہیں آئے گا، گھر کے ایک فرد کو بھی تقریباً 10-12 اس کے گھر کے ووٹ تھے، لیکن سب کو کہہ دیا کوئی ووٹ دینے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی ووٹ دینے کے لیے نہیں جائے گا. پھر اس کینڈیڈیٹ کے کچھ لوگ آئے اور کہا گھر میں آ کر کے اس کو سمجھائے بجائے بھی اس طرح مت کرو، جاؤ ووٹ دے دو، کتنے چاہیے. پھر معاملہ رفع دفع کر کے صرف 2000 روپے اس کو دیے. پھر وہ گھر والے گئے اور ووٹ دے کر کے آ گئے. یہ حال ہے ہمارا، یہ قوم کا حال ہے. خبر تو اتنی پہنچی، لیکن نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج بھی نوٹ ہے تو ووٹ کا نعرہ لگانے والے ہیں. تو ایسی قوم کو بتائیے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ووٹ کے نام پر نوٹ نہیں لے سکتے، ووٹ دینے سے پہلے بھی آپ نوٹ نہیں لے سکتے، ووٹ دینے کے بعد بھی اگر پارٹیاں یا کینڈیڈیٹ کی طرف سے آپ کو مال پہنچ رہا ہے تب بھی آپ نوٹ نہیں لے سکتے. جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ناجائز ہے. ووٹ دینے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو پیسہ دیتا ہے تب بھی جائز نہیں ہے.
اللہ کے لیے کرنے والے جب بن جائیں گے، اللہ کے لیے ظلم کو ختم کرنے کی نیت سے، ناانصافی کو ختم کرنے کی نیت سے محنتیں مشقتیں کرنے کا جب تک جذبہ نہیں پیدا ہو جاتا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے فتح نہیں آ سکتی۔ جب ہمارے اس ملک، اس صوبے کے اندر جو ایک امید لگائی ہوئی ہے کہ آئندہ کل انشاءاللہ ماحول سدھر جائے گا، نفرت کا ماحول ختم ہو جائے گا، سیکولر پارٹی جیت کر آ جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، یہ امید لگائے ہوئے ہیں، اگر ہماری نیتیں آج بھی عمومی طور پر اگر ہماری عمومی طور پر نیتیں اس طرح کی ہیں تو اس کو بدل دو۔ بدلنے کی وجہ سے جب عمومی طور پر قوم اللہ کی طرف رجوع کرے گی تو پھر اس کے بعد اسی نیت کے بل بوتے پر، ہمارے ان اچھے نیت اور نیک نیتیں کے بل بوتے پر اللہ کی طرف سے فیصلے صحیح آ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے صحیح آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمارا کام تدبیر کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان الحمدللہ یہ بات بھی خبر پہنچی، کئی لوگ بغیر کسی مال کی لالچ میں، نہ ہی عہدے کی لالچ میں، نہ ہی شہرت کی لالچ میں، اللہ کے لیے بس ایک جذبہ لگا ہوا ہے، کسی طرح میں محنت کروں، اس محنت کی وجہ سے یہ ظالم نہ آ جائے، یہ ناانصافی کرنے والے نہ آ جائیں، ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے والے نہ آ جائیں، اسی تڑپ سے دھن سے محنت کر رہے ہیں، اسی دھن سے محنت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے محنت بھی کی ہے، اللہ کرے انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اس صوبے کی اور پورے ملک کی حفاظت فرمائے فرقہ پرست طاقتوں سے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، لیکن تدبیر کے بعد آدمی کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام ہیں۔ جب حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں اور آدمی آخری سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو آدمی کو وہی کرنا ہے، مسلمان کو 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو تدبیر کرنا، اور تدبیر ہم نے ووٹنگ کے دن کر لی، ووٹنگ سے پہلے محنتیں کرنے والوں نے کر لیا ہے، تدبیر کو تو ہم نے اپنا لیا ہے۔ اب یقین رکھنا ہے وہ تقدیر پر، تقدیر پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے پر ہم راضی رہیں گے، اور جو حالات بنیں گے آئندہ کے لیے ہم تیاری کریں گے، آئندہ کے لیے ہم تیاری کریں گے، اپنا پلان بنائیں گے، اپنا ایک لاہیہ عمل بنائیں گے، اپنا ایک حکمت عملی بنائیں گے۔ حکمت عملی کیا ہے؟ پلان کیا ہے؟ ایک تو قومی طور پر ہے، ملی طور پر ہے، ایک خاندانی طور پر ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، وہ اولاد کے حساب سے بھی ہے، اولاد کے اعتبار سے بھی ہے، اولاد کے اعتبار سے 20-15 سال میں میری اولاد بن کر فیوچر میں ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھرے گی میری اولاد۔ اگر قوم کا ایک بڑا حصہ اگر صرف اپنے اولاد کو بھی اگر بنانے کی کوشش میں رہے آئندہ کے حالات سے لڑنے کے لیے، تو نہ جانے کیا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا۔ میرا بچہ، میری بچی، میری اولاد اگر وہ ظلم کو ختم کرنے کی نیت سے اگر میں اپنے بچے کو ٹرینڈ کروں، تیار کروں، فیوچر کے لیے تیار کروں، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آج تک تیاری جو کرنے کی نہیں کر سکی، لیکن اپنے اولاد کو تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے اگر کوئی اپنے اولاد کو بنانے کے لیے کسی کالج میں، کسی ہائی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیتا ہے تو سب کے سب اگر ڈاکٹر کا ایک ماحول بن گیا تو سب کے سب دیوانے کی طرح ڈاکٹر بنا لیں، اگر انجینئرنگ کا ایک ماحول بن گیا تو سب کے سب پاگل کی طرح انجینئرنگ کی طرف پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کسی کی دماغ میں، کسی کے ذہن میں آئندہ 10 سال کے بعد، آئندہ 15 سال کے بعد، آئندہ 20 سال کے بعد ہمارے ملک کو کیسے ایجوکیٹڈ کی ضرورت پڑے گی، ہمارے قوم کو کیسے تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ کی ضرورت پڑے گی، یہ کس کے ذہن میں ہے، کیسے افراد کی ذہن پر ضرورت پڑے گی، یہ کس کے ذہن میں ہے۔ لیکن نہیں، جو ہوا چلے گی اس ہوا کی طرف سب کے سب چل جاتے ہیں۔ فضا یہاں ہے تو فضا اس طرف، فضا یہاں ہے تو فضا اس طرف، سب کے سب جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا سکتے، نہ قوم مضبوط بن سکتی ہے، نہ ہم ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ہمارے ذہن میں یہی رہے گا، انجینئر بنے گا میرا بچہ 1 لاکھ روپے کما سکتا ہے، ڈاکٹر بنے گا تو وہاں اتنے لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ پیسے کی نیت سے ہی ہم اپنے بچے کو بنا سکتے ہیں،
قوم کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، ملت کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، ملک کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، مستقبل کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ان تمام حالات میں تدبیر تو ہم نے کر لیا ہے، اب تقدیر پر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ آنے کے بعد یہی میں کہہ رہا ہوں، اپنا لاحیہ عمل بنائیں، قومی طور پر بھی، ملی طور پر بھی۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، ان اولاد کو بھی قومی طور پر، ملی طور پر بھی آئندہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے کیا بنا سکتے ہیں، ہم قوم کے لیے، ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس طور پر اپنا ایک لاحیہ عمل بنائیں۔ تیسرا کام ہے وہ دعا ہے۔ تدبیر بھی کریں، اللہ پر بھروسہ بھی کریں تقدیر پر، اور پھر تیسری چیز ہے اللہ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ جو تدبیر، جو لاحیہ عمل، جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اس ظلم کو خاتمہ کرنے پر میرا کیا کردار رہے گا، میرے بچے کا کیا کردار رہے گا، اللہ میں اسی کے حساب سے اس ظلم کے فضا کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچے کو ٹرینڈ کر رہا ہوں۔ اللہ تیری مدد شامل حال رہے، تیری مدد شامل حال رہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے اس میں کامیابی دے سکتا ہے۔ اس نیت سے ہم اپنے لاحیہ عمل کو بناتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔